الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدر محترم علماء کرام مہمانان گرامی محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں بھوارا مدھوبنی کے اس قدیم اور تاریخی ادارے مدرسہ اسلامیہ کے اس عظیم الشان پروگرام کے دوسرے دن کی آخری تقریر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. یہ ادارہ جو ہماری جماعت کے بہت ہی قابل احترام بزرگوں کے ہاتھوں 100 سال سے بھی پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، آج اس ادارے کے اس تاریخی پروگرام میں فجر کے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ حضرات کی، مردوں کی، عورتوں کی یہ حاضری، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ توحید و سنت کی محبت آج بھی دلوں میں باقی ہے. قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کا جذبہ، شوق آج بھی دلوں میں زندہ ہے. میں مدرسے کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہماری جماعت کے ہیروں کو، ہماری جماعت کے ٹاپ کے علماء کو اور بڑے اہم موضوعات پر انہیں عنوانات دے کر کے
آپ کے سامنے پیش کیا۔ موجودہ دور کے بہت سارے فتنوں کے ایکسپرٹ کی حیثیت رکھنے والے ہمارے انتہائی محترم اور معزز ہماری جماعت کے عالم دین شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا بھی آپ نے خطاب سنا۔ خاص طور سے فتنہ شکیلیت جو آپ کے اسی علاقے سے جو فتنہ پیدا ہوا اور اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہمارے نوجوانوں کو یہ فتنہ اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اس فتنے کے رد پر آپ نے بڑی قیمتی تقریر سنی۔ جی یہ چاہ رہا تھا کہ شاید اس موضوع پر اور تفصیل سے بات کریں، مگر وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھ کر شاید نے بھی اپنا خطاب مختصر کر دیا، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عنوان آپ کو بتایا گیا، ہمارے عزیز دوست شیخ فیاض اصلاحی صاحب نے ابھی عنوان بتایا، شادی بیاہ کے اسلامی اصول اور حقوق الزوجہ۔ شادی کی کیا حیثیت، نکاح کی کیا حیثیت، اسلام نکاح کے بارے میں کیا بولتا ہے، کیا یہ نکاح کرنا ضروری ہے، یہ نکاح کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والا جو رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کو تعبیر کیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکا اور لڑکی جب شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو شوہر آدمی جو ہوتا ہے وہ شوہر بنتا ہے اور عورت بیوی بنتی ہے۔ یہی تو اس رشتے کے ذریعے پہلا رشتہ جو جنم لیتا ہے، یہی شوہر اور بیوی کا رشتہ لیتا ہے۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے، اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کی نزاکت کا ہمیں احساس دلایا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نکاح کر کے جب تم کسی عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لاتے ہو، اے عورتوں تم بھی سن لو، جب تم نکاح کر کے کسی کی بیوی بن جاتی ہو تو تم ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہو۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہاری لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے لباس کیوں کہا؟ لِشِدَّةِ الْاخْتِلَاطِ بَيْنَهُمَا، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ الگ نہیں ہوتے۔ وہ جو ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے، ایک محاورہ بولا جاتا ہے، دو جسم ایک جان، وہ صحیح ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے یہ دو جسم ایک جان بن جاتے ہیں، لباس بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے شریر اور انسان کی باڈی سے لباس بہت کم الگ ہوتا ہے، میاں بیوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ آیت کب اتری ہے؟ رمضان کے روزے کے سلسلے میں شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں رات میں بھی انسان اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی بستر پہ شوہر اور بیوی سو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے اس آزمائش کو بیان کیا۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اپنی عورتوں کے ساتھ تم روزے کے دنوں میں رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم ملاقات کر سکتے ہو۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو اور لباس کو شریر سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لباس ہو تم ایک دوسرے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے لباس کا کام ہوتا ہے ہماری ستر پوشی کرنا۔ بھائی ایک نارمل انسان ننگا نہیں رہتا۔ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی آدمی مادر ذات ننگا ہے، سر سے پیر تک ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ انسان اس روئے زمین کا رہنے والا نہیں، کسی اور گولے کی مخلوق ہے، یا پھر وہ اگر انسان ہے اور ننگا گھوم رہا ہے، اس کا مطلب کہ عقل سے پیدل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ نارمل انسان کو ایسا نہیں کر سکتا۔ بول رہا ہے نا،
قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے میرے ساتھ۔ یہ رشتہ نکاح کے ذریعے جنم لیتا ہے میرے ساتھ۔ آج دنیا میں بڑی محبت کی باتیں ہوتی ہیں صاحب، کہیں فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، کہیں انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پیار اور محبت کی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، محبت کے نام پہ یہ جو ڈھکوسلے چل رہے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے فراڈ ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ واسنہ اور ہوس کے ذریعے۔ محبت تو ایک ہی ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ محبت جس میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ شوہر صبح سے لے کے شام تک تھکتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور جب گھر آتا ہے اور بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، دن بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، شوہر کا سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ محبت تو یہ ہے میرے ساتھ۔ ایک وہ انسان جو زندگی میں اپنے گھر کا کبھی سودا نہیں لاتا تھا، آج نکاح کے بعد اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی کا احساس یہ نکاح کے ذریعے آتا ہے۔ یہ محبت ہے میرے پیارے۔ شادی آپ کو ذمہ دار بناتی ہے، شادی آپ کو بتاتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، اور یہ اللہ کی عجیب و غریب نعمت ہے۔ اس نے تمہارے جوڑے تمہارے جنس میں سے بنائے، اس نے مرد کی ہم جنس بنایا، عورت کو عورت کا ہم جنس بنایا، انسانوں میں سے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا۔ بعض اوقات ہم لوگ ایک چیز سنتے ہیں، صاحب فلاں عورت پر جن عاشق ہو گیا، ٹرین بھی دیکھنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات اور انسان کا کوئی جوڑا بنتا ہی نہیں، انسان کا جوڑا انسان سے بنتا ہے۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کشش رکھی ہے، عورت کے اندر مرد کے لیے رکھی ہے، اور یہی بات یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور جب تم نکاح کر لیتے ہو، کسی عورت کو بیوی بنا کر کے گھر میں لے آتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کے رشتے کے بیچ میں محبت پیدا کر دیتا ہے، رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ 60 سال کا بوڑھا ہے، 60 سال کی بوڑھی ہے، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے، شریر کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے، اب نہ عورت خوبصورت ہے نہ مرد جوان ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جوانی کی محبت تو نہیں ہے، وہ اٹریکشن تو نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا اپنی بوڑھی کے بغیر نہیں رہتا، اپنی بڑھیا کے بغیر نہیں رہتا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس رشتے میں محبت بھی پیدا کر دی، رحمت بھی پیدا کر دی۔ بڑھاپے تک یہ محبت چلتی ہے۔ یہ محبت جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، یہ مرتے دم تک چلتی ہے۔ یہ محبت آج کے دور کی محبت، آج محبت ہے، آج بریک اپ ہو گیا، آج محبت ہوئی، کل بریک اپ ہو گیا، پھر پرسوں پیچ اپ ہو گیا۔ ارے یہ محبت ہے کہ فاسٹ فوڈ ہے بھائی، یہ آج ہمارا فاسٹ فوڈ کا دور ہے کہ کھاؤ لکھو اور پھینکو، یوز اینڈ تھرو۔ آج محبت بھی یوز اینڈ تھرو بن گئی ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، نکاح والی جو محبت ہے، جو حلال محبت ہے، جس محبت کو شریعت نے محبت کہا ہے، وہ یوز اینڈ تھرو والی محبت نہیں ہے، وہ آخری دم تک ساتھ نبھانے والی محبت ہے۔ شادی نبیوں کی سنت ہے میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی بھیجے، اور ہم نے ان نبیوں کو بال بچوں والا بنایا، بیوی بچوں والا بنایا۔ وہ نبی شادی شدہ تھے، بیوی بچوں والے تھے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں صاحب اللہ کو راضی کرنا ہے تو بیوی بچوں کے چکر میں نہ پڑو، برہمچاری بن جاؤ، دیش چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، پریوار چھوڑ دو،
تب تم جا کر کے نیک بن سکتے ہو، اللہ والے بن سکتے ہو۔ میری شریعت نے، میرے اسلام نے، میرے نبی کے دین نے سختی سے اس بات کا رد کیا ہے، اس کو کنڈم کیا ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بھی لانی ہے، آپ کو بچے بھی پیدا کرنے ہیں، آپ کو گرہستی بھی سنبھالنا ہے، آپ کو گھر اور پریوار بھی سنبھالنا ہے، اور ان ذمہ داریوں کے بیچ میں رہ کر کے آپ کو تقویٰ کے راستے پہ چلنا ہے، دینداری کے راستے۔ اللہ کے نبی کے ان 3 صحابہ کا واقعہ یاد کیجئے، جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا، کبھی بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ ایک نے کہا تھا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ جب اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کان کھول کر کے سنو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ النکاح من سنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے۔ نکاح سنت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ہم لوگ سمجھتے ہیں نکاح سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح سب کے لیے سنت نہیں ہے۔ نکاح کا حکم انسانوں کے الگ الگ انسانوں پر الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے نکاح فرض بھی ہوتا ہے، اگر کوئی انسان نکاح کی طاقت رکھتا ہے، شادی کے لائق ہے، اور اسے یہ ڈر ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا غلط کام میں پڑ جائے گا، زناکاری میں پڑ جائے گا، ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ایک انسان اس لائق ہی نہیں ہے کہ شادی کر سکے، جوان تو ہو گیا مگر اس کے اندر عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو مادہ رکھا وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کا حکم ویریس ہو سکتا ہے، ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، ڈفرنٹ پرسنز کے لیے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے نکاح سنت ہے، کسی کے لیے نکاح فرض ہے، اور کسی کے لیے نکاح حرام ہے، مگر یہ نکاح نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی نے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں شادی کے لیے، نکاح کے لیے 5 کنڈیشنز ہونا ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے آپ۔ ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے، ہمارے پورے شادی بیاہ کے نظام اور سسٹم میں آج رسم و رواج، دنیا داری، بے حیائی، بے پردگی اتنی بھری ہوئی ہے کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر بس ایک ہی کام ہم دین والا کرتے ہیں، شریعت والا کرتے ہیں، کہ مولوی صاحب آتے ہیں اور نکاح کا خطبہ دیتے ہیں اور ایجاب و قبول کراتے ہیں۔ بس وہ جم کے بے حیائی ہوتی ہے، وہ جم کے بے پردگی ہوتی ہے، وہ جم کے شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جو سلیبس ہم کو دیا ہے زندگی گزارنے کا، معاف کرنا، نکاح اور شادی اس سلیبس سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، اپنی منمانی کریں۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا جو سلیبس دیا ہے اسی سلیبس میں نکاح بھی ہے۔ اس مدرسہ اسلامیہ میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اشفاق مدنی صاحب صحیح بخاری پڑھا ہے، آپ کبھی جا کے اٹھائیں صحیح بخاری دیکھیں، اسی مدرسے میں جا کے دیکھیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھیں، آپ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب النکاح کے نام سے ایک باب دیکھیں گے، ایک چیپٹر دیکھیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں نکاح کے مسائل، نکاح کا طریقہ، نکاح کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ آپ منمانی نہیں کر سکتے، آپ رسم و رواج کے نام پر، آپ دنیا داری کے نام پر، سماج میں جو ہو رہا ہے اس کے نام پر آپ شادی بیاہ میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ شادی میں اسلام سب سے پہلی شرط یہ لگاتا ہے مرد و عورت کا راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی کی شادی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا،
اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورت کے مالک بن جاؤ۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، کوئی انسان مر گیا، اس کی وراثت بٹ رہی ہے، زمین جائیداد بٹ رہی ہے، زمین جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بٹوارا ہوتا تھا، بیوی بھی وارثوں کے حوالے ہوتی تھی، اس کی جس سے چاہتے تھے شادی کرتے تھے یا خود شادی کر لیتے تھے، یا اس عورت کو، اس بیوہ عورت کو زندگی بھر شادی ہی نہیں کر لیتے۔ آج نا بھارت میں ہمارے ملک میں آج عورت کے حقوق پر لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، بہت نہیں، آپ 200-300 سال پہلے اسی بھارت کی سرزمین کا اتہاس اٹھا کے دیکھیے، ستی پرتا ہوتی تھی اسی بھارت کی سرزمین پر۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا پتی کی چتا پر۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو زندگی گزارنے کا رائٹ دیا، ادھیکار تھا۔ عورت کی اپنی ایک زندگی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی عورت عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ عورت عزت کے ساتھ کسی سے بھی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار دیا۔ اسلام کسی لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ علماء کا فتویٰ موجود ہے، اگر باپ زبردستی لڑکی کی شادی کہیں کر دے، لڑکی راضی نہیں ہے، لڑکی خوش نہیں ہے، لڑکی انکار کر رہی ہے، باپ زبردستی شادی کر دے، اور لڑکی اگر چاہے تو قاضی کے پاس جا کر کے، اگر اسلامی عدالت موجود ہے، اسلامی نظام موجود ہے، عدالت میں جا کر کے، قاضی کے پاس جا کر کے لڑکی کو اس بات کا ادھیکار ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے باپ نے زبردستی میری شادی کی ہے، اس نکاح کو کینسل کیا جائے، اس نکاح کو ختم کیا جائے، نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں زبردستی لڑکی کو، لڑکے کو کسی کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ رضامندی ضروری ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے شادی کے پہلے جب رشتہ طے ہو جائے تو آپ نے فرمایا جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے فانظر الیہا، اس کو ایک نظر دیکھ لو، دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ عجیب و غریب بات ہے، آج رشتے طے ہوتے ہیں، لڑکے کے سارے گھر والے لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، مگر لڑکے کو ایک نظر جو شریعت لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، آج اس کو ہمارے سماج میں بین کر دیا گیا۔ اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ میں ایک بار لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بوال ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے تاکہ بعد میں یہ شکوہ نہ رہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ AI کا دور ہے، فلٹر کا دور ہے، گورا کب کالا بن جائے، کالا کب گورا بن جائے، جوان کب جو ہے بوڑھا بن جائے، آج کل موبائل سے، کیمرے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو فوٹو کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایک انسان اپنی ہونے والی بیوی جب رشتہ طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے تو ایک نظر اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت۔ یہ اسلام کا اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ لا تنکح الایّم حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن۔ نبی نے فرمایا عورت چاہے کنواری ہو، عورت چاہے بیوہ ہو، عورت چاہے مطلقہ ہو، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے کوئی اجازت نہیں؟ نبی کے دور کی کنواری لڑکیاں اتنی شرمیلی ہوتی تھی کہ صحابہ کو پوچھنا پڑا اے اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے اجازت لی جائے گی، وہ تو بولتی نہیں ہے، وہ تو شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذنھا سماطھا، کنواری لڑکی خاموش رہ جائے، چپ چاپ رہ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے، اس کی خاموشی کو رضامندی مان لیا جائے۔ آج تو ہمارے یہاں بے حیائی کا ایسا دور آیا ہے کہ اب کیا کنواری اور کیا شادی شدہ، اب تو عورتیں، لڑکیاں کیا بول دیں گی، کیا ماں باپ کے سامنے اظہار کر دیں گی، نہیں کہا جا سکتا۔ شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ مگر نبی کے دور میں صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ صحابہ نے کہا کنواری کیسے بولے گی؟ آپ نے کہا کنواری خاموش رہے گی تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے۔ تو دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دوسری کنڈیشن، لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب لڑکی کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ باپ زندہ ہے تو باپ ہوگا، باپ اگر نہیں ہے تو اس کا شریعت نے کرائیٹیریا بنایا ہے کہ باپ اگر نہیں ہے تو کون کون اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ کسی کنڈیشن میں بھائی بھی ہو سکتا ہے، کسی کنڈیشن میں دادا بھی ہو سکتا ہے، کسی کنڈیشن میں نانا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ولی کا راضی ہونا، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔
عورت بھاگ کر کے شادی کر لے، کورٹ میرج کر لے، پیار اور محبت کے نام پر پورے گھر والوں کی عزت ٹھاک میں ملا کے کسی سے جا کے شادی کر لے، معاف کرنا میری بہنوں، معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی ایسا نکاح کرتی ہے، اسلام اس نکاح کو انویلڈ قرار دیتا ہے، یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ زناکاری اور بدکاری ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، جو عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ لا نکاح الا بولی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے، لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری۔ آج افسوس ہوتا ہے، میرے پاس ایسے فون آتے ہیں، مولوی صاحب لڑکی بھاگ گئی، باپ کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا، اب کیا کیا جائے؟ آج اس طریقے کے سوالات کثرت سے آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سماج پیار اور محبت اور عشق کے نام پر اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی مریادہ کا، ان کی عزت کا، ان کے سمان کا، ارے یہ ماں باپ تجھے پھول کی طرح پالتے ہیں، تیرے ہر شوق اور ارمان کو پورا کرتے ہیں، تجھے پڑھانے لکھانے کے لیے تیرے باپ نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہوگی، تیری ماں نے نہ جانے کتنی اپنے سکھ اور چین کو غارت کیا ہوگا۔ میری بہنوں، جوان ہونے کے بعد، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا کہ تمہارے باپ کو سماج سے آنکھیں ملانے میں شرم آئے، اب تمہاری ماں کو اپنے آنسو پوچھنے پڑے، اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم مت اٹھانا۔ آج میں دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی اس طریقے کی گھٹنائیں ہونے لگی ہیں۔ مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی ہے، کمپیوٹر کی کوچنگ کر رہی ہے، انگلش اسپوکن کوچنگ کر رہی ہے، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ افیئر ہوتا ہے، لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور اس کے بعد ایک دن خبر آتی ہے، لڑکی اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے فلاں کے ساتھ جا رہی ہوں، میں نے شادی کر لی ہے، میں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اگلے دن یہ خبر آتی ہے کہ رجسٹرار کے سامنے لڑکی نے جا کر کے اپنا دھرم بھی پریورتن کر لیا، اپنا مذہب بھی بدل دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام اتنا حقیر تو نہیں تھا، اسلام اتنا سستا تو نہیں تھا کہ کسی نے آئی لو یو بول دیا، کسی نے پیار اور محبت کے چند جملے بول دیے، ہماری بہن نے جا کر کے اپنا ایمان لٹا دیا، ہماری بہنوں نے اپنی توحید کو جا کے لٹا دیا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ توحید وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے، جس کو بچانے کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹا دی، صحابیات نے زندگی قربان کر دی، صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیے، بال بچے قربان کر دیے۔ اس توحید کی نعمت کو، اس دین کی نعمت کو اتنا حقیر نہ جانو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس توحید کی، اس دین کی حفاظت کرو۔ ولی کی اجازت کے بغیر اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں نکاح کی تیسری کنڈیشن 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، اللہ کے نبی فرماتے، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ نکاح میں ولی کا راضی ہونا ضروری ہے اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن، نکاح ہو رہا ہے تو بیوی کو مہر بھی آپ کو دینا ہے۔ قرآن کے 5ویں پارے کی سٹارٹنگ دیکھیے، 4تھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ بیان کی، حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، خالہ سے نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نہیں کر سکتے، بھانجی سے نہیں کر سکتے، بھتیجی سے نہیں کر سکتے، ایک ساتھ 2 بہنوں سے نہیں کر سکتے، ساس سے نہیں کر سکتے، اللہ نے پوری لسٹ بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے 5ویں پارے کے شروع میں کیا کہا؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اے ایمان والو، جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، ان عورتوں کے علاوہ تم جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم ان عورتوں کو ان کا مہر دے دو۔ محسنین غیر مسافحین، ان کو ان عورتوں کا مہر دے دو، اور نکاح کرنے کا مقصد صرف اپنی شہوت پوری کرنا نہ ہو، اپنی ڈیزائر پوری کرنا نہ ہو، بلکہ نکاح کرنے کا مقصد گھر بسانا ہو، پریوار بسانا ہو، زندگی گزارنا ہو۔ اس مقصد کے ساتھ تم کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو، کسی مسلمان عورت سے، تو مہر بھی دینا یہ ضروری ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو یہ نکاح کی شرطیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ خیر النکاح ایسر،
سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ سب سے کم خرچ میں کیا جائے۔ ابھی میرے پاس حیدرآباد کے ایک نوجوان آئے بنارس میں، کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے یہاں ایک لڑکی کی شادی کرنے پر عام طور سے کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک مڈل کلاس آدمی اگر لڑکی کی شادی کرتا ہے، معمولی دعوت بھی اگر دیتا ہے تو کم سے کم 2 لاکھ روپیہ ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے عام طور سے۔ انہوں نے کہا ہمارے حیدرآباد میں کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، کیونکہ 2 لاکھ کا تو ہمارے یہاں میرج لون میں کیا جاتا ہے۔ کہا کہ باپ قرضے لیتا ہے، باپ بینک سے لون لیتا ہے، باپ لوگوں سے زکات خیرات کی مدد لیتا ہے اور میرج ہال بک کر کے باراتیوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بڑے دھڑلے سے دھوم دھام سے شادی کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اسلامی تاریخ میں کبھی یہ دور نہیں دیکھا گیا کہ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کے باپ کو زکات مانگنی پڑی ہو۔ آج ہماری رسم و رواج کی ان زنجیروں نے، ان بیڑیوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک غریب انسان کو اگر 3-4 بیٹیاں ہوں، وہ بیچارہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی عورت بیچاری بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ ہو جاتی ہے۔ ان جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی، ان کی شادی کیسے کروں گا، یہ سوچ بوڑھے ماں باپ کو میرے بھائی وقت کے پہلے بوڑھا بنا دیتی ہے۔ معاف کرنا میرے ساتھ، شادی بیاہ کی یہ رسمیں ختم تقریروں سے نہیں ہوگی، یہ کانفرنسوں سے نہیں ہوگی، یہ جب تک سماج کے وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایسا بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن ان کو قدم آگے بڑھانا ہوگا، ان کو یہ گٹس پیدا کرنا پڑے گا، یہ ہمت کرنی پڑے گی کہ ہاں ہمارے پاس ہے سب کچھ مگر ہم سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے نکاح کریں گے۔ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہم کوئی جہیز نہیں دیں گے، ہمارے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، ہم کوئی بارات کا چکر نہیں رکھیں گے جب تک سماج کے خوشحال طبقے کے لوگ اور بڑے لوگ اس کی پہل نہیں کریں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسٹیٹس بن چکی ہیں، سماج کا ایک حصہ بن چکی ہیں، اور لوور کلاس اور مڈل کلاس کے جو غریب لوگ ہیں، جو اوسط درجے کے لوگ ہیں، آج وہ اس اسٹیٹس اور اس رسم کو نبھانے کے چکر میں قرضے لے رہے ہیں اور بھیک مانگ مانگ کر اپنی بیٹیوں کی شادی۔ تو شادی کے اصول پر آپ نے چند باتیں سنی۔ اب تھوڑی سی 3:30 بجنے والے ہیں، اب 15-20 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے۔ ہمارا موضوع کا جو دوسرا پارٹ تھا، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے،